السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قوم سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا اور نہ ہی کوئی سایہ دار جگہ، وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا۔ اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من اور سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے برف کی طرف برستا تھا، جبکہ سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں، یہ بھی آسمان سے نازل ہوتی تھیں۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، اس کے علاوہ روزانہ پہنچتی، جمعہ کو دگنی یعنی ڈبل آتی۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے حکم الہی کی نافرمانی کی اور ایک دن سے زیادہ کا کھانا جمع کیا تو وہ سڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت آنا بند ہو گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ معلوم ہوا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔